بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت تیز تیز قدم اٹھائے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سرد ہوا کے تھپیڑے میرے چہرے کو جھلسا رہے تھے اور میں اپنی پتلی سی شال کو خود پر مضبوطی سے لپیٹے اپنا راستہ طے کر رہی تھی۔ سفر طویل تھا اور اس سفر میں مجھے 2 مختلف بسیں بدلنی پڑی تھی۔ ہر بار جب میں بس سے اتری، سردی جیسے میرے جوڑ جوڑ میں سرایت کر جاتی، لیکن راشدہ کی کہی ہوئی باتیں میرے دل میں ایک امید جگا رہی تھی۔ اس نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ ہوٹل والے بہت اچھے اور رحم دل لوگ ہیں، وہ ضرور مجھے کام پر رکھ لیں گے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں گونج رہے تھے۔ بس تم وہاں تک پہنچو، ان سے بات کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، یقیناً تمہاری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ جب بس نے مجھے آخری سٹاپ پر اتارا تو وہاں سے ہوٹل تک کا راستہ پیدل طے کرنا تھا۔ قدم بھاری ہو چکے تھے لیکن میرا حوصلہ ابھی تک قائم تھا۔ تھکن میرے جسم پر غالب آ رہی تھی مگر دل میں امید کی روشنی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ نوکری مجھے مل جائے تو میرے تو حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں، میرے چھوٹے بہن بھائی اور بیمار ماں کے لیے کچھ اچھا کر سکوں گی۔ یہی خیالات میرے اندر ہمت کا سرچشمہ بنے ہوئے تھے۔ آخرکار جب میں ہوٹل کے سامنے پہنچی تو وہاں کی روشنیوں اور گرم ماحول نے مجھے ایک عجیب سا سکون بخشا۔ سرد ہوا سے کانپتا میرا جسم جسے فوراً آرام محسوس ہونے لگا تھا، اسے ہوٹل کے اندر داخل ہو کر میری نظریں اس ہوٹل کے شاندار ماحول پر پڑیں۔ میزیں ترتیب سے سجی ہوئی تھی، سٹاف متحرک تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر منظم نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کو دل میں خیال آیا کہ اگر یہاں کام مل جائے تو یہ جگہ میری زندگی کا ایک نیا آغاز بن سکتی ہے۔ ریسپشن پر کھڑی لڑکی کی طرف میں جھجکتے ہوئے بڑھی اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ میری آواز میں التجا اور امید دونوں شامل تھے۔ لڑکی نے میری بات سنی اور مسکراتے ہوئے کہا، میڈم، یہاں اس وقت کوئی ویکینسی اویلیبل نہیں ہے، آپ کسی اور وقت دوبارہ کوشش کریں، شکریہ۔ یہ سن کر میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ ایک لمحے کو میں سکتے میں آ گئی، پھر میں نے خود کو سنبھالا اور کہا، ارے لیکن مجھے تو یقین دلایا گیا تھا کہ یہاں نوکریاں دستیاب ہیں، میں بہت دور سے آئی ہوں، پلیز آپ ایک بار مینیجر سے بات کر کے دیکھیں۔ میری آواز میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، جیسے کہ میرا آخری سہارا چھن رہا ہو۔ لڑکی نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے، شاید آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، یہاں پر ویکینسیز نہیں ہوتی، یہ ہوٹل ہمیشہ مکمل سٹاف کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کو ایسے لگا کہ جیسے ساری تھکن اور سردی میرے وجود کو ڈھانپ رہی ہو۔ میں نے اپنی ملتجی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے میری مایوسی کو اپنے لفظوں سے ختم کر دے، مگر اس کا جواب واضح تھا۔ ہوٹل کے روشن ماحول کے باوجود میرا دل جیسے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر کس طرح اپنی امیدوں کو دوبارہ زندہ کروں، اور یہ سفر جو مجھے ایک نئی زندگی کی طرف لے جانے والا تھا اب میرے قدموں پر بوجھ بن گیا تھا۔ اس لڑکی نے نرمی سے مجھے جواب دیا اور اپنے اگلے کسٹمر کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ میں وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اب مایوسی نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ تبھی ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ایک بار مینیجر سے خود ہی بات کر کے دیکھ لوں۔ اسی لیے میں چپ چاپ مینیجر کے کمرے میں داخل ہونے لگی، اور پھر اس کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد جب میں نے اسے اپنی آمد کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو کچھ دن تک بتا دوں گا، آپ اپنا نمبر لکھوا لیں، کیونکہ ابھی تو یہاں پر نوکری نہیں ہے، لیکن جلد ہی کوئی نوکری نکلے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس مینیجر نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مینیجر کا لہجہ کافی پرسکون تھا اور مجھے ایک اطمینان سا ہو گیا کہ شاید اب مجھے نوکری مل جائے گی۔ میں بڑی مایوسی سے کمرے سے نکلی تو تبھی مینیجر کہنے لگا، آپ ایسا کریں کہ ریسپشنسٹ سے بولیں کہ آپ کو کھانا پیک کر کے دے دے، ہمارے ہوٹل میں جو کوئی آتا ہے ہم اسے کھانا ضرور دے کر رخصت کر دیں۔ مینیجر کی بات سن کر میں نے سر ہلایا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مجھے کھانا ملنے کی بھی اتنی خوشی نہیں تھی، مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ اتنی دور آنے کے بعد بھی نوکری نہیں ملی، اور اب مجھے پھر اپنا سفر طے کر کے واپس جانا تھا۔ مجھے اب راشدہ پر غصہ آ رہا تھا، جس نے مجھے ایک جھوٹی امید دلائی اور اتنی دور بھیج دیا۔ میں یہی سب سوچتے ہوئے دل میں غصہ کرتے ہوئے ریسپشن پر آ گئی اور کھانے کے بارے میں کہا۔ تبھی ریسپشنسٹ نے سر ہلا دیا اور کہنے لگی،
آپ یہاں کچھ دیر انتظار کریں، میں ابھی کھانا پیک کروا دیتی ہوں۔ ریسیپشنسٹ نے بڑے نرم لہجے میں کہا تو میں وہیں پر ایک طرف رکھے ہوئے اسٹول پر بیٹھ گئی اور ارد گرد ہوٹل کے ماحول کو دیکھنے لگی۔ مجھے اس وقت کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آتے وقت جتنی میں پر امید تھی، اب میرے اندر وہ امید ختم ہو گئی تھی۔ تبھی کچھ دیر کے بعد اسی ریسیپشنسٹ نے مجھے ایک بڑا سا شاپر لا کر تھما دیا، جس کے اندر مختلف ڈبے رکھے ہوئے تھے اور ان میں گرما گرم کھانے کی خوشبو اٹھ رہی تھی، جس نے میری بھوک کو بڑھا دیا۔ میں بے حد ممنون نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہا، آپ کا بہت شکریہ، آج میرے بہن بھائیوں کو کافی عرصے بعد اتنا اچھا کھانا کھانے کو ملے گا، میں نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا۔ تو ریسیپشنسٹ مسکرا دی اور واپس اپنے کام پر چلی گئی، جبکہ میں ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ آتے وقت میرے قدم جتنے پرجوش تھے، جاتے وقت اتنے ہی اداس اور مایوس تھے۔ میں تھوڑا سا آگے آئی اور ابھی مجھے بس سٹاپ پر جانے کے لیے کافی پیدل چلنا تھا اور یہاں سے کافی دور بس سٹاپ تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے چلتی جا رہی تھی جب ایک فقیر اچانک میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، بیٹی، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو، کافی دن سے بھوکا ہوں، کچھ بھی نہیں کھایا ہوا۔ فقیر کی آنکھوں میں بے چارگی نظر آ رہی تھی اور چہرے پر بھوک کی وجہ سے لاچاری دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے بے اختیار اس پر ترس آ گیا، کیونکہ کم و بیش ہمارے حالات بھی کچھ ایسے ہی چل رہے تھے۔ میں نے سر ہلایا اور آہستہ سے اس کھانے میں سے ایک ڈبہ نکال کر اس فقیر کو دے دیا، جسے تھام کر وہ بے انتہا خوش ہوا اور کہنے لگا، تمہارا بہت شکریہ میری بیٹی، آج تم ایک بھوکے کا پیٹ بھر رہی ہو، اللہ تمہیں جنات کی ملکہ بنا دے گا۔ اس فقیر نے خوش ہوتے مجھے دعا دی تو میں نے بے حد حیرانی سے اس فقیر کی طرف دیکھا اور کہا، بابا، یہ کیسی دعا ہے؟ آج کے دور میں ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، بیٹی، شاید تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے، لیکن کچھ دن بعد تمہیں میری بات پر یقین آنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ اس فقیر کا لہجہ بڑا پر یقین تھا اور اس کا یہ یقین مجھے عجیب سا محسوس کروا رہا تھا۔ میں اس فقیر کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ قدموں سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ نہ جانے کیوں میرے اندر ایک عجیب سا احساس بھر گیا تھا اور اس فقیر کی باتیں مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ میرا نام فرزانہ ہے، میری عمر 19 برس ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارا گزر بسر روزانہ کی بنیاد پر محنت مزدوری کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ میرے ابا کے انتقال کے بعد ہمارے گھر کے حالات مزید پیچیدہ ہوتے چلے گئے۔ ابا تو دہاڑی دار مزدور تھے اور جتنا روزانہ کی بنیاد پر کما کر لاتے اس سے ہمارا گزارا ہو جاتا، لیکن ابا اچانک ہی ایک زیر تعمیر عمارت کی 4تھی منزل سے گرنے سے جاں بحق ہو گئے۔ اس دن کے بعد سے جیسے مایوسیاں اور فاقوں نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، 4 بہنیں اور میرا بھائی سب سے چھوٹا تھا۔ بمشکل ابا کے مرنے کے بعد ہمارا گزارا چل رہا تھا، جو تھوڑی بہت جمع پہنچی تھی وہ بھی خرچ ہو چکی تھی۔ وہ دن ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ جب ابا فوت ہوئے تو اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ویسے ویسے ہمارے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی تھی اور دن بدن ہم مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے تھے۔ اب گھر میں فاقے بڑھنے لگے۔ تبھی میں نے ہمت کر کے کام کرنے کا سوچا اور اماں سے کہا کہ اماں، اب کام کے بغیر گزارا نہیں ہے، مجھے کام ڈھونڈنا پڑے گا۔ میری یہ بات سن کر اماں رونے لگی اور کہنے لگی، میری بچی، تیرے باپ نے تو تیرے بارے میں بہت خیال رکھا تھا، اب اس کے جانے کے بعد حالات کی سختیوں کی وجہ سے تجھے کام ڈھونڈنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ میں کیسے تجھے زمانے کی نظروں سے بچاؤں گی؟ کس طرح تم محنت مزدوری کر کے ہمارے لیے کمائے گی؟ اماں روتے ہوئے کہے جا رہی تھی اور میں انہیں صرف تسلی دے رہی تھی، اس بات کا یقین دلا رہی تھی کہ آپ یقین رکھیں، بہت جلد ہمارے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد میری ایک نئی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ میں نے کام کاج ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اپنے گاؤں میں ارد گرد جتنے بھی کارخانے اور فیکٹریاں تھیں، میں نے ہر جگہ کام کا پتہ کر لیا، لیکن کہیں پر بھی کام کاج کا کوئی آسرا نہیں ہو رہا تھا۔ دن بدن میرے اندر مایوسی بڑھتی جا رہی تھی اور گھر میں فاقے بھی بڑھنے لگے تھے، کیونکہ جہاں سے ہم ادھار راشن لیتے تھے اب تو اس نے بھی منع کر دیا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک پچھلا حساب نہیں صاف کرو گے نیا راشن نہیں ملے گا۔ اس بات نے ہمارے لیے مزید پریشانی کے دروازے کھول دیے۔
اور تب بھی میں نے پریشانی کے مارے اپنی سہیلی راشدہ سے کام کی بات کی اور راشدہ نے چند دن میں ہی مجھے اس ہوٹل کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ فرزانہ، یہ ہوٹل بہت اچھا ہے، یہاں پر لڑکیوں کے کام کرنے کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ ہوٹل کا مالک بھی بہت زیادہ رحم دل اور خدا ترس انسان ہے۔ تم یقیناً وہاں پر جا کر کام کی بات کرو گی تو مجھے پورا یقین ہے کہ تمہیں کام مل جائے گا۔ میں نے بھی راشدہ کی باتوں پر یقین کر لیا اور اتنی دور اس ہوٹل تک چلی آئی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے یہاں پر نوکری نہیں ملے گی۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد مایوسی نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا، لیکن سامنے دکھائی دینے والی ایک فقیر کی بات نے میرے اندر عجیب سا خوف بھر دیا تھا، بے چینی پیدا کر دی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہے، اس فقیر نے ایسی دعا کیوں دی، آخر اس نے ایسا کیوں کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مختلف باتیں دماغ میں سوچتے ہوئے جب میں گھر پہنچی تو اماں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، فرزانہ، کام نہیں ملا کیا؟ اماں کے چہرے پر ایک مایوسی اور نا امیدی سی تھی۔ میری آنکھوں میں پھر وہی نا امیدی اور مایوسی پھیلتی چلی گئی۔ میں نے بے اختیار شرمندگی کے مارے سر جھکا دیا اور اماں سے کہا، نہیں اماں، اتنی دور جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ تو کام ملا اور نہ ہی ابھی کام ملنے کی امید ہے، میں نے مایوسی کے عالم میں کہا۔ تاہم اماں مجھے حوصلہ دینے لگی اور کہنے لگی، فرزانہ بیٹا، تو فکر نہ کر، انشاءاللہ جلد کام مل جائے گا اور کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ یہ اماں کی دی ہوئی تسلی اور حوصلہ ہی تھا جس نے میرے اندر ایک نئی امید بھر دی تھی۔ تبھی میں نے اس کھانے کا تھیلا اماں کو پکڑایا تو میرے بہن بھائی خوشی کے مارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ انہیں اس طرح رغبت سے وہ اچھا کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر میرے دل کے اندر سکون پھیلتا چلا گیا۔ وہ رات میرے اندر ایک بے چینی بھی تھی اور ایک اطمینان کی کیفیت بھی تھی۔ بے چینی اس بات کی تھی کہ نہ جانے اب آگے کیا ہوگا، اور اطمینان اس بات کا تھا کہ اماں کا یقین کبھی نہ کبھی پورا تو ہوگا اور کبھی نہ کبھی تو مجھے بھی کام ملے گا، ہمارے گھر کے فاقے بھی دور ہوں گے۔ تبھی میں بڑی تھکی بستر پر لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ تقریباً آدھی رات کا وقت ہوگا جب ایک عجیب و غریب احساس کے ساتھ میرے جسم کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا جس میں کوئی مجھے پکار رہا تھا، بار بار مجھے یہ آواز سنائی دے رہی تھی، فرزانہ، فرزانہ۔ ایسے لگ رہا تھا اس پکار میں کسی کی بے تابی اور بے چینی چھپی ہوئی ہے، کوئی بڑے دل کے ساتھ مجھے پکار رہا ہے۔ میں اس پکار کا جواب دینا چاہتی تھی لیکن میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، حلق سوکھ چکا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میں گونگی ہو گئی ہوں۔ تبھی مجھے ایک پرانا سا محل دکھائی دیا جس کے اندر اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور اس کے باہر سے بھی ایک عجیب سی پراسراریت اور تنہائی جھلک رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس محل میں خاموشی کا راج ہے اور وہیں پر کوئی میرا بے چینی سے منتظر ہے۔ اس محل کے قریب جیسے ہی میں گئی تبھی دوبارہ کسی نے مجھے زوردار آواز میں پکارا۔ اب کی بار اس کی پکار سیدھی میرے دل پر پڑی تھی اور بے اختیار میں بے تابی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میرے اندر جیسے بولنے کی سکت نہیں تھی۔ اس آواز نے میرے اندر ایک بے چینی اور خوف بھر دیا تھا اور میں محل کی طرف دیکھتے ہوئے اس آواز کو کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی مجھے پھر سے ایک آواز سنائی دی، ارے تم فرزانہ ہو نا، جسے شہنشاہ جنات نے اپنی زندگی کے لیے چنا ہے، اپنی خوشیوں کے لیے چنا ہے؟ کیا تم وہی ہو نا؟ تم شاہ جنات کی خوشی ہو، ان کی دلہن ہو؟ یہ آواز سن کر میرے اندر ایک خوف بھر گیا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، کسی ایسی جگہ چھپ جانا چاہتی تھی جہاں پر نہ تو مجھے یہ آواز سنائی دے اور نہ ہی یہ محل دکھائی دے، لیکن میرے قدم جیسے زنجیر ہو گئے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے زمین نے میرے قدموں کو پکڑ لیا۔ میں چپ چاپ وہاں کھڑی خوف کے عالم میں اس محل کو دیکھتی رہی، اس آواز کو سنتی رہی، اور تبھی اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میرے جسم کو زوردار جھٹکا لگا، میں اٹھ بیٹھی۔ میرا سانس اس وقت تیز تیز چل رہا تھا اور آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ میں نے ارد گرد گردن گھما کر اپنے ماحول کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں اپنے ہی گھر میں اپنے بستر پر موجود ہوں تو دل میں ایک سکون سا اتر گیا، لیکن اس خواب کے اندر جتنی پراسراریت اور خوف کا عالم تھا وہ سارا میرے وجود میں دوڑ رہا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔
اس خواب کا آخر مجھ سے کیا تعلق ہے؟ یہ محل کہاں ہے؟ کون مجھے اتنی بےتابی اور شدت سے پکار رہا تھا؟ آخر یہ کیسا خواب تھا اور مجھے کیوں نظر آیا؟ میں بے چینی سے سوچنے لگی، لیکن میرے ہاتھ کوئی سرا نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کی اور دوبارہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی، لیکن اب نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور مجھے بے چینی کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یوں ہی کروٹیں بدلتے بدلتے میں نے صبح کر دی۔ رات ہونے والے خواب کا اثر میری آنکھوں اور چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی اماں نے میری حالت دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے فرزانہ؟ تو بڑی پریشان سے دکھائی دے رہی ہے۔ میں نے سستی سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں رات نیند اچھی نہیں آئی، بار بار آنکھ کھل رہی تھی، پھر ایک عجیب سا خواب دکھائی دیا، اس کے بعد میں سو ہی نہیں پائی۔ میں نے آہستہ سے اماں سے کہا تو اماں کہنے لگی، یقیناً تھکاوٹ اور پریشانی کے مارے تجھے نیند نہیں آئی ہوگی، فکر مت کر، میں ابھی تجھے ناشتہ دیتی ہوں، چائے پی کے ذرا کچھ دیر سو جا، تیری طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اماں نے مجھے ناشتہ دیا اور میں پھر دوبارہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی، لیکن ابھی مجھے لیٹے کچھ دیر ہی گزری تھی جب اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں سمجھی کہ شاید محلے میں سے کوئی آیا ہوگا، کیونکہ اکثر اماں کے پاس عورتیں آیا جایا کرتی تھی اور اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اماں کی مدد لیا کرتی تھی۔ کبھی کبھار اماں کو کچھ اجرت دے دیتی اور کبھی نہیں بھی دیتی، لیکن اماں کسی سے کوئی تقاضا نہیں کرتی تھی۔ اس وقت بھی میں یہی سمجھی تھی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اماں کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ مجھے پکار رہی تھی اور کہنے لگی، فرزانہ دیکھو باہر کوئی تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے، کوئی بڑا صاحب ہے اور تیرا پوچھ رہا ہے۔ اماں نے مجھے یہ کہا تھا، میں بے حد حیران ہوئی۔ اسی حیرانی کے عالم میں اٹھ کر باہر آئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر کون ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تو کسی کو جانتی بھی نہیں تھی، اور اماں کہہ رہی تھی کہ کوئی بڑا صاحب آیا ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں دروازے تک آئی تو دیکھا سامنے وہی مینیجر کھڑا تھا جس کے ساتھ کل رات ہوٹل میں میری ملاقات ہوئی تھی۔ اسے اچانک یوں اپنے گھر پر دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور حیرت کے مارے اس سے پوچھا، آپ صاحب یہاں پر کیسے؟ میں اتنی حیرت زدہ تھی کہ اسے سلام کرنا بھی بھول گئی۔ تبھی وہ مسکرایا اور کہنے لگا، دراصل رات آپ کے آنے کے بعد میں نے بہت غور کیا تو مجھے ایک جگہ پر آپ کے لیے نوکری نظر آ گئی تھی، اسی لیے میں آپ کے سی وی سے آپ کا ایڈریس لے کر یہاں پہنچا ہوں۔ آپ آج سے کام پر آ سکتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں بے حد حیران اور خوش ہوئی۔ خوشی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بڑی مشکل حل کر دی۔ رات سے میں بے حد پریشان تھی۔ میں نے اس مینیجر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگا، ارے شکریہ کی کوئی بات نہیں، تم وقت پر آ جانا، تمہاری تنخواہ 30,000 روپے ہوگی، تمہیں ہوٹل کی گاڑی لے جایا کرے گی اور چھوڑ بھی دیا کرے گی۔ مینیجر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے زیادہ آنے جانے کا تو ہی مسئلہ تھا، کیونکہ مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ کہیں کرائے کی مد میں کافی رقم لگ جائے گی، لیکن مینیجر کی دی ہوئی سہولت نے میرے اندر سکون بھر دیا۔ تبھی میں نے بے ساختہ ممنون ہوتے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ آپ اندر تو آئیں، ایک کپ چائے لیں، میں نے لجاجت سے اسے کہا تو وہ کہنے لگا، نہیں مجھے دیر ہو رہی ہے، ہوٹل پہنچنا ہے، تم آج 2 بجے اپنی ڈیوٹی جوائن کر لو۔ یہ کہہ کر وہ مینیجر گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا، جبکہ میں بڑی خوش ہوئی۔ اندر آئی، اسی خوشی کے ساتھ اماں کو نوکری لگ جانے کا بتایا تو اماں بھی حیران ہوئی اور کہنے لگی، دیکھو اللہ نے کیسے گھر بیٹھے سبب بنا دیا۔ میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، جتنی تو کل پریشان تھی آج تیری مشکل حل ہو گئی۔ اماں تسلی دیتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی تو میں بھی مسکرا دی اور جلدی سے کام پر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ مجھے اچھے سے کام کرنا ہے تاکہ لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ انہوں نے غلط انتخاب کیا۔ جلدی سے کام پر نکل آئی، وقت سے پہلے ہی ہوٹل پہنچ گئی۔ ہوٹل داخل ہوئی تو عجیب سا احساس رگوں میں دوڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں تھوڑا گھبرا بھی رہی تھی اور خوش بھی تھی۔ سیدھی ریسیپشن کے پاس گئی اور اسے مینیجر صاحب کے بارے میں بتایا تو اس نے سر ہلا کر مجھے کام کی نوعیت بتا دی۔ میرا کام کچن میں تھا اور مجھے وہاں پر سبزی کاٹنے کا کام ملا تھا۔ میں بے حد خوش تھی کیونکہ یہ کام آسان تھا، میں آرام سے کر سکتی تھی۔ صرف سبزی کاٹنے کے مجھے 30,000 مل رہے تھے۔ میں اس بات پر حیران تھی۔ میں ریسیپشنسٹ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر سیدھی ہوٹل کے کچن کی طرف آئی۔ اتنا بڑا کچن اور ایسی جدید مشینری اور برتن دیکھ کر میں حیران رہ گئی، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہاں پر ہیڈ شیف سے مل کر اس نے میرا کام مجھے بتایا۔
मैं एक जगह सब्जी काटने लगी। ये होटल और ये नौकरी मेरी उम्मीद से बढ़कर थी और यहाँ काम करके बेहद मज़ा आ रहा था। अब मुझे इस बात की उम्मीद हो चली थी कि मैं अपने बहन भाइयों का मुस्तकबिल अच्छे अंदाज में बना सकूंगी, उन्हें पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर खड़ा कर सकूंगी। और ये बात एक अज़म के साथ मैंने दिल में तय की। पहला दिन अच्छा गुजरा। वहाँ से वापसी पर मुझे वही फ़कीर दिखाई दिया। उसने अभी सदा नहीं लगाई थी कि मैंने चंद रुपए उसके हाथ पर रखे और कहा, बाबा आपकी दुआ से मुझे नौकरी मिल गई है, बस आप मेरे लिए दुआ करें। ममनूनियत से फ़कीर की तरफ देखकर कहा तो वो कहने लगा, अरे बेटी, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, तुम्हें तो शायद जिन्नात ने चुना है और तुम्हें वहीं जाना है। तुम अपनी मंजिल का इंतज़ार करो और ऐसे शख्स का इंतज़ार करो जो तुम्हें वहाँ ले जाए। तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी खुशियाँ सब बदल कर रह जाएगा। उस बाबा की बातें फिर से मेरे दिल में खौफ भर रही थी। तभी बेबस होकर मैं बोली, बाबा आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आजकल कौन जिन्नात और इस तरह की बातों पर यकीन करता है? मैं आपकी बातों से खौफ ज़दा हो रही हूँ। मैं चलती हूँ, आइंदा कभी आपसे नहीं मिलूँगी। ये कहते मैंने तेज़ कदम उठाए कि मुझे पीछे से उस फ़कीर बाबा के कहकों की आवाज़ सुनाई दी। वो हंस रहा था और मुझे यूँ लग रहा था जैसे वो मेरी बेबसी पर हंस रहा हो। उसके कहके मेरे अंदर खौफ बढ़ा रहे थे। मैं तेज़ी से कदम उठाती उससे दूर हुई, लेकिन उसके कहके अपने कानों में गूंजते महसूस हो रहे थे। मैं नहीं जानती कि उस फ़कीर की बातों में कितनी सदाकत थी और क्या था, लेकिन उस फ़कीर की बातों ने मुझे खौफज़दा कर दिया और मैं घबराई हुई घर जाने के लिए निकल चुकी थी। घर पहुंची तो अम्मा ने मुझसे मेरी नौकरी के बारे में, दिन के बारे में पूछा। मैंने खुशी खुशी उन्हें सब बताया, ताकि मैंने अम्मा को उस फ़कीर के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सुनकर अम्मा परेशान होगी और शायद मुझे काम पर जाने से मना कर दें, क्योंकि अम्मा जिन्नात और ऐसी बातों पर पूरी तरह से यकीन रखती थी। उन्हें इस बात की खबर हो जाती कि फ़कीर ने मुझे ये दुआ दी है तो अम्मा मुझे वहाँ जाने ना देती। यही सोचकर मैंने अम्मा को कुछ नहीं बताया और अपने काम के बारे में सारी तफसील से आगाह किया, जिसे जानकर अम्मा मुतमईन हो गई और उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि शुक्र है तुम्हारा काम अच्छी जगह पर लग चुका है, आराम से नौकरी पर जा सकती हो। अम्मा के इत्मीनान का ये असर था कि मैं मुतमईन हो गई, लेकिन न जाने क्या बात थी। फ़कीर की जब याद आती तो उसके कह मेरे कानों में गूंजते और फिर मेरे अंदर बेचैनी और खौफनाकी बढ़ जाती। मुझे काम पर जाते कुछ दिन हुए थे। मैं अपने काम से मुतमईन थी। वहाँ के लोग काफ़ी तावन करते और बिला ज़रूरत तो मेरे ऊपर रोब ना जहारते। ना ही मुझे कोई भारी काम करने के लिए दिया जा रहा था। अब तक तो सब कुछ अच्छा था। होटल के मालिक के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज तक देखा नहीं था। सिर्फ मैनेजर ही हमें डील करता था, जबकि आज इस होटल में काम करते हुए मुझे 1 महीना हो गया था। एक दिन पता चला कि मालिक खुद होटल विज़िट करेगा और सारे स्टाफ से मिलेगा। ये बात सुनकर फितरी तौर पर मेरी आंखों में उम्मीद नज़र आने लगी, क्योंकि मैंने सुना था कि मालिक जिसके काम से खुश हो उसे ढेरों इनामात मिलते हैं। आज वैसे भी तनख्वाह मिलनी थी और मेरी तो पहली तनख्वाह थी, इसलिए मेरे अंदर खुशी और जोश पहले से बढ़कर था। उस वक्त सारा स्टाफ होटल की लॉबी में जमा था और मालिक का मुंतज़िर था कि कब वो आता है और सारे स्टाफ से मिलकर उनकी तनख्वाहें दे। मैं भी लाइन में लगी खड़ी थी जब मालिक सामने से चलता नज़र आया। वो बेहद खूबसूरत एक नौजवान शख्स था। उसकी आंखों में नया आज़म दिखाई दे रहा था। मालिक की नीली आंखें और सफ़ेद चेहरा उसकी कम उम्री और ख़ूबसूरती को जाहिर कर रहे थे, जबकि उसकी आंखों में एक पुरस्रारियत भरी कैफियत दिखाई दे रही थी। मालिक के चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी जो बेहद खूबसूरत मालूम हो रही थी। उसके चेहरे पर फैली रहम दिली और नरम मिजाजी ने एक अलग ही तासुर कायम कर रखा था। मैं तो उसे देखकर देखती रह गई थी। यकीन नहीं आ रहा था कि ये जवान शख्स आलीशान होटल का मालिक है। तभी वो गाहे बगाहे सबसे मिलता चला गया, सबकी तनख्वाहें देकर उनका हालचाल दरियाफ्त करता। जिसके काम से खुश होता उसे एक लिफाफा थमा देता। मैं नहीं जानती थी कि लिफाफे में कितने पैसे हैं, लेकिन इतना अंदाज़ा था कि जितना मालिक रहम दिल है और फिर जितना आलीशान उसका होटल है, रकम भी उसी की मुनासबत से होगी। तभी मेरी बारी आई तो वो मुझे देखकर एकदम ठटक सा गया। फिर किसी खोए हुए अंदाज में उसने मुझसे कहा, तुम फरजाना हो ना? मालिक की बात ने मेरे अंदर जोश भर दिया और मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने झट से हाँ में सर हिलाया तो मेरी तनख्वाह का लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगा, तुम बहुत अच्छी हो, खूबसूरत हो। मालिक ने मेरी तारीफ़ की तो मैंने बेसाख्ता सर झुकाया। तभी उसने एक और लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगा, ये तुम्हारी माँ और बहन भाइयों के लिए। ये कहकर वो आगे बढ़ गया, लेकिन उसके आगे बढ़ जाने के बावजूद मैं पीछे उसे काफ़ी देर देखती रही। यकीन नहीं आ रहा था कि इतने स्टाफ में मालिक को मेरा नाम याद होगा। और फिर जिस तरह उसने मेरे बहन भाइयों के लिए अलग से रकम दी थी, मैं उसकी बेहद ममनून हो गई।
مالک میری زندگی میں آنے والا سب سے مہربان شخص بن چکا تھا۔ اس دن میں بے حد خوشی خوشی گھر لوٹی۔ راستے میں آنے والے اس فقیر کو آج بھی میں نے رقم دی۔ میری خوشی دیکھ کر وہ فقیر کہنے لگا، ارے تم آج بہت خوش ہو، میں جانتا ہوں کہ آج تمہاری ملاقات شاہ جنات سے ہو چکی ہے، اسی لیے تمہارے اندر اتنی خوشی بھر گئی ہے۔ اس فقیر کی بات نے میرے قدم برف کر دی اور میں نے بے اختیار خوف بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہا، بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو آج کسی بھی شہنشاہ جنات سے نہیں ملی۔ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ جبکہ وہ کہنے لگا، تم نہیں جانتی کہ وہ شاہ جنات تھا، وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا، تم انتظار کرو۔ اس فقیر کی بات نے پھر سے میرے اندر خوف بھر دیا۔ میں نے خود کو ملامت کی کہ آخر کیوں اس فقیر کے پاس رک گئی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رکنا چاہیے تھا، بلکہ آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی، یوں جیسے اس فقیر کی نظروں سے دور جانا چاہتی ہوں اور اپنا پیچھا چھڑانا چاہتی ہوں۔ اس دن کے بعد سے اس فقیر کی باتوں نے میرے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ یوں تو اب مالک سے ملے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، جب آج مجھے اچانک مالک کی طرف سے پیغام ملا۔ انہوں نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ میں بے حد حیران ہوئی کہ آخر مجھ جیسی ایک عام سی ورکر کو انہوں نے کیوں بلایا، لیکن میں انکار نہیں کر سکی، اسی لیے وہاں پر ہیڈ شیف کو بتا کر میں ہوٹل کے اس کمرے کی طرف چلی آئی جہاں مالک کا دفتر موجود تھا۔ گھبرائے ہوئے انداز میں نے دستک دی اور اندر داخل ہوئی۔ مالک دیکھ کر چونکا اور کہنے لگا، آؤ فرزانہ، میں تمہارا ہی منتظر تھا۔ یہ کہتے ہوئے مالک نے اپنے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور مجھے بیٹھنے کا کہا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد میں نے سوالیہ نظروں سے مالک کی طرف دیکھا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ میں اندر سے گھبرا رہی تھی، لیکن اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی مالک نے بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، فرزانہ میں تمہارا بہت سالوں سے منتظر تھا، نہ جانے کتنے برس ہو گئے تمہارا انتظار کرتے، اور اب جا کر میرے انتظار کو منزل ملی ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہارا منتظر کیوں ہوں؟ مالک نے مجھ سے اچانک یہ سوال پوچھا تو ایک دم میں گھبرا گئی اور فوراً نہ میں سر ہلایا۔ نہیں میں نہیں جانتی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جبکہ مالک کہنے لگا کہ میں بہت عرصے سے تمہارا منتظر تھا، تمہیں چاہتا ہوں، میں نے تمہیں اپنی زندگی میں اپنے محل کی ملکہ چنا ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے، میں جنات کی شاہی خاندان سے ہوں، میرا نام عبداللہ ہے۔ اس مالک کی باتیں سن کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ بے اختیار اس فقیر کی بات یاد آئی، تبھی میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ مالک مجھے دیکھ کر کہنے لگا، ڈرو نہیں، میں تمہیں اپنے محل کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں، یہاں سے دور لے جانا چاہتا ہوں تاکہ تم ایک خوشحال زندگی گزار سکو۔ میں تمہاری محبت میں اتنا آگے بڑھ چکا ہوں کہ میرے لیے پلٹنا بے حد مشکل ہے۔ کیا تم میرے سفر میں میری ہم سفر بنو گی؟ مالک نے بڑے عجیب سے لہجے میں مجھے کہتے ہوئے میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، جبکہ میں تو اس وقت حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ ایک خوف اور پراسراریت بھری کیفیت مجھے اپنے گرد ناچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک دم سے گھبرا کر فوراً وہاں سے باہر نکلی اور پھر ہوٹل سے نکلتی چلی گئی۔ میں یہاں پر رک نہیں سکتی تھی۔ اس وقت یوں لگ رہا تھا کہ اگر میں کچھ دیر اور رکی تو میں یا تو کسی جادو کے زیر اثر قید ہو جاؤں گی یا ہمیشہ کے لیے یہیں پر بند کر رہ جاؤں گی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ وہاں سے بھاگ کر میں کافی آگے تک آ گئی۔ پھر ایک جگہ رک کر اپنی سانسوں کو بحال کرتے ہوئے میں نے اس سب کے بارے میں سوچا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس فقیر کی بات سچ ثابت ہوگی۔ اس نے مجھے اس دن کہا تھا کہ تم شاہ جنات سے مل چکی ہو، اور آج مالک کی باتوں نے مجھے اس کی ایک ایک بات یاد دلا دی۔ اس بات نے میرے اندر عجیب خوف اور پراسراریت بھری۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آگے کیا کروں۔ مجھے نوکری کی اشد ضرورت تھی، میرے گھر میں فاقے پڑ جاتے اگر میں نوکری چھوڑتی۔ میں کافی دیر کھڑی رہی اور پھر گھر کی جانب نکل آئی۔ اماں نے مجھے وقت سے آتے پہلے دیکھا تو پوچھنے لگی۔ میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا دیا اور جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ آخر وہ جن زادہ مجھے کیوں چاہتا ہے، کیوں میرے پیچھے ہے؟ اگر میں اس کے ساتھ جانے کا سوچتی ہوں تو کیا ہوگا؟ اگر میں اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا مستقبل کیا ہے اور مجھے آگے کیا کرنا ہوگا، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ میں اندر سے اس قدر شدید خوفزدہ تھی اور اس بات سے ڈر چکی تھی کہ اگر میری نوکری چھوٹ گئی تو کیا ہوگا۔ اگلے دن میں نے کام سے چھٹی کر لی، حالانکہ اماں نے بھی کہا تھا، کیا بات ہے، تم کل سے کچھ الجھی لگ رہی ہو؟ لیکن میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے سارا دن کمرے میں پڑی رہی۔ دراصل میں اس شاہ جنات سے بھی خوفزدہ ہو چکی تھی۔
مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جائے گا اور پھر میں اپنے گھر والوں سے دور ہو جاؤں گی۔ اس بات نے میرے اندر خوف بھر دیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں جتنی بھی چھپ جاؤں آخر کار مجھے جانا تو وہیں پر ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہی صحیح۔ مجھے چپ چاپ واپس کام پر لوٹنا تھا، اس لیے اگلے دن چپ چاپ کام کے لیے تیار ہو گئی اور ہوٹل چلی گئی۔ میں ارد گرد خوف بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دراصل نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شاہ جنات مجھے اب بھی اپنی نظروں کے اثار میں لیے ہوئے ہے اور جیسے میرا ہی منتظر ہے، لیکن شکر ہے کہ وہ مجھے دکھائی نہیں دیا۔ میں سیدھی کچن میں چلی آئی اور اپنا کام سنبھالا۔ آج میرے انداز میں سستی تھی اور میں بے حد تھکی ہوئی تھی۔ ہیڈ شیف نے مجھے پوچھا تو میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا، لیکن اپنا کام بدستور جاری رکھا۔ ابھی مجھے وہاں آئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک مالک نے کچن کا دورہ کیا اور سارا سٹاف ایک دم الرٹ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی بے اختیار کھڑی ہو گئی اور مالک کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، اپنی نظروں کو نیچے زمین تک جھکا لیا۔ مالک نے سب پر ایک نظر ڈالی، پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، فرزانہ میرے دفتر میں آؤ۔ مالک تحکم بھرے انداز میں کہنے لگا اور میں بے اختیار بوکھلا گئی اور اپنے آپ میں ایک خوف محسوس کرنے لگی۔ تبھی ہیڈ شیف کہنے لگی، یقیناً تم نے کوئی بڑی غلطی کی ہے، آج تک ہم نے مالک کو کبھی اس انداز میں نہیں دیکھا، جاؤ جا کر دیکھو کیا معاملہ ہے۔ ہیڈ شیف نے مجھے مزید ڈرا دیا۔ میں فوراً وہاں سے نکل کر مالک کے دفتر چلی گئی۔ میرا انداز بے حد مرا تھا۔ تبھی مالک نے مجھے کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ محل جانا ہے۔ میرا محل تم نے خواب میں دیکھ تو لیا تھا، میں وہیں پر رہتا ہوں، اس محل میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے تمہارے۔ میں تمہیں وہاں پر لے کر جانا چاہتا ہوں، کوئی فیصلہ کر لو تاکہ تمہارے گھر والے میری ذمہ داری بنیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت، کوئی کمی نہیں آئے گی، اس بات کی فکر مت کرنا۔ اس جنزادی کی بات سن کر بے اختیار میں اسے دیکھنے لگی۔ ایک دم میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں نہیں جانتی کہ آپ کب سے مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو اس مشکل حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میرے گھر والے اس پریشانی میں کس طرح گزارا کریں گے، کس طرح ان کی زندگی آسان ہوگی؟ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کوئی نئی مشکل نہیں کھڑی کر سکتی۔ آپ اس بات کے لیے مجھے معاف کر دیں یا پھر میرا انتظار کریں، جب تک میں اپنے بہن بھائیوں کو کسی قابل نہیں بنا لیتی تب تک میرا انتظار کریں۔ میں نے صاف اور دو ٹوک انداز میں جب جنزادے سے کہا تو وہ بے اختیار میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کیا تم یہ نہیں سمجھتی کہ تمہارے بہن بھائیوں کا میں خیال رکھوں گا اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا؟ اس بات کی فکر ہی مت کرو، وہ سب میری ذمہ داری ہے۔ لیکن میں نے اس جنزادے سے معذرت کی اور اٹھ کر گھر آ گئی۔ حالانکہ میری ڈیوٹی کا بھی وقت باقی تھا، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جنزادہ اب مجھے ہوٹل میں کام نہیں کرنے دے گا، اور مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ میں نیا کام کہاں ڈھونڈوں گی۔ لیکن اگلے 2 دن جب کام پر نہیں گئی تو تیسرے دن مجھے ہوٹل سے مینیجر لینے آ گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کام پر نہیں آ رہی ہیں، مالک نے کہا ہے کہ اپنا کام آ کر شروع کر دیں۔ یہ سن کر میرے اندر ایک جوش سا بھر گیا تھا۔ میں فوراً اٹھی، جلدی سے تیار ہو کر ہوٹل پہنچی۔ مجھے اس بات کی امید ہو گئی تھی کہ مالک میرا کام نہیں چھڑوائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ہوٹل میں کام کرنے کے دوران مجھے بے حد اطمینان رہنے لگا۔ اس دن کے بعد سے مالک کبھی دوبارہ سامنے نہیں آیا اور نہ ہی دفتر بلایا۔ حالانکہ یہ میری زندگی کا ایک بے حد مشکل فیصلہ تھا۔ میں مالک کے ساتھ جا کر اپنی زندگی آسان کر سکتی تھی، اس کے محل میں عیش و عشرت سے رہتی، اپنی زندگی کو پرسکون انداز میں گزارتی، لیکن مجھے اپنے بہن بھائیوں کی فکر تھی۔ میں انہیں یہاں کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی، اور پھر کسی انجان دنیا میں جا کر رہنا کتنا مشکل ثابت ہو سکتا تھا میں اچھے سے جانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے مالک کے ساتھ جانے کی حامی نہیں بھری اور یہیں پر رہ کر اپنی زندگی کو آسان کرنے کے بارے میں سوچا۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ میرا یہ فیصلہ کافی حد تک درست تھا۔ میں ہوٹل میں کام کرنے کے دوران دیگر چھوٹے موٹے کاموں کی طرف بھی دلچسپی لینے لگی اور آہستہ آہستہ ہوٹل کے سینئر سٹاف میں شامل ہوتی گئی۔ اب جتنی تنخواہ مجھے ملتی میں اس میں گزارا کرتی اور باقی جو اوپر کے پیسے ہوتے انہیں ایک طرف جمع کرتی جا رہی تھی، کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں اب اماں کے ساتھ مل کر کوئی کام شروع کروں تاکہ اماں گھر بیٹھ کر کام کریں اور میرے بہن بھائیوں کی پڑھائی کے لیے رقم جمع کر سکیں۔ ہوٹل میں کام کرتے مجھے 2 سال ہو چکے تھے۔
اس دن کے بعد سے دوبارہ مالک میرے سامنے نہیں آئے، لیکن یہ تھا کہ ان کی طرف سے ملنے والے وقتاً فوقتاً بہت سارے تحائف مجھے ان کی طرف سے محبت کا احساس دلاتے۔ وہ مالک اپنی محبت میں سچے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس دن کے بعد سے مجھے دوبارہ تنگ نہیں کیا۔ حالانکہ میرے دل میں کافی عرصے تک یہ ڈر پھیلا تھا، مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر دوبارہ کبھی مالک نے میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو میں کیا کروں گی؟ میں کس طرح سے اپنا بچاؤ کروں گی؟ کس طرح سے خود کو محفوظ رکھوں گی؟ لیکن شکر ہے کہ مالک نے دوبارہ کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ لیکن میں اس بات سے باخبر تھی کہ وہ میرے منتظر ہیں، اور جب تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتی تب تک وہ میرے منتظر رہیں گے، کیونکہ ان کی محبت کچھ ایسی ہی تھی۔ اس بات کو گزرے ہوئے 5 برس ہو چکے تھے۔ اب میری زندگی میں کافی حد تک بہتری آ چکی ہے۔ میرے بہن بھائی اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ میری چھوٹی بہن پڑھائی مکمل کر کے اسکول میں استانی لگ گئی ہے، جبکہ دوسری بہن ڈاکٹر بن رہی ہے اور وہ دوسرے شہر میں ایک ہاسٹل میں رہتی ہے۔ میری آنکھوں میں ان کے حوالے سے جو خواب تھے وہ پورے ہوتے جا رہے ہیں۔ تبھی ایک دن میں نے ہوٹل کی ریسیپشنسٹ سے کہا کہ مجھے مالک سے ملنا ہے، انہیں کہیے گا کہ فرزانہ ان سے ملنا چاہتی ہے۔ ہوٹل کے ریسیپشنسٹ نے سر ہلا دیا، اور اگلے ہی دن مجھے مالک نے کمرے میں ملنے کا کہا۔ مالک اس وقت اپنے دفتر میں موجود تھے۔ میں بے حد گھبرائے ہوئے انداز میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس وقت مجھے اپنے آپ میں ایک عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں آج کسی نئی آزمائش سے گزرنے والی ہوں۔ مالک کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک خوشبو نے مجھے اپنے اثار میں لے لیا، اور یکدم میں نے چونک کر مالک کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی دلچسپی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے ایک دم بے حد شرم اور گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ مالک نے آج سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، اور ان کی آنکھوں پر اس وقت صرف چشمہ لگا ہوا تھا۔ اس وقت وہ بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ کہیں سے بھی یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک جن زادے ہیں۔ ابھی میں نے ہمت کرتے ہوئے مالک کی طرف دیکھا اور انہیں کہا کہ میں اب کافی حد تک اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کافی عرصے سے میرے منتظر ہیں۔ میں اب آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جہاں کہیں گے، جس حال میں رکھیں گے، میں رہ لوں گی۔ میں نے اپنی رضامندی دیتے ہوئے مالک کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر چھا جانے والی خوشی مجھے بے حد محسوس ہوئی۔ تبھی وہ کہنے لگے، ہاں یہ سچ ہے فرزانہ کہ میں بہت عرصے سے تمہارا منتظر ہوں۔ پتہ نہیں میرے دل میں تمہاری محبت اتنی طاقتور نہ ہوتی تو شاید میں بھی اپنے قدم آگے بڑھا لیتا اور تمہارا منتظر نہ رہتا، لیکن اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا اور تمہاری ذات میں قید ہو کر رہ گیا ہوں۔ اب جب کہ تم نے اپنا وعدہ پورا کر ہی دیا ہے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تم اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے بالکل بھی فکر مت کرنا، میں ہمیشہ ان کا خیال رکھوں گا، ان کے ساتھ رہوں گا۔ تم میرے محل میں میری رانی بن کر رہو گی، ہمیشہ وہاں پر عیش کرو گی، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہوٹل بھی تمہارے نام کر دوں گا۔ اس ہوٹل کا انتظام، سارا کام تم دیکھو گی، تم یہاں کی مالکن ہو۔ عبداللہ نے جب مجھ سے یہ کہا تو بے اختیار میرے اندر خوشی کی ایک کیفیت بھر آئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خدا میری ریاضتوں کا اتنا بڑا صلہ دے گا اور مجھے اتنی بڑی خوشی یکمشت مل جائے گی۔ بے اختیار میری آنکھیں بھر آئی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ میری زندگی میں اتنی آسانیاں لے کر آئے۔ شاید ہماری زندگی ہی ختم ہو جاتی اور بھوک کے مارے ہم اس دنیا میں کب کے رخصت ہو چکے ہوتے، لیکن اب آپ کے ہونے سے ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں آ گئی ہیں اور زندگی آسان لگنے لگی ہے۔ میرے بہن بھائی اب اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں۔ آپ کی بدولت وہ ایک نئے مقام پر سیٹ ہو چکے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کرنے کے لیے آپ نے بہت کچھ کھویا ہے، لیکن آپ نے یہ سب کچھ میری محبت میں کیا ہے۔ مجھے اس بات کی قدر ہے۔ میں نے دل سے اس جنزادے عبداللہ کی محبت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ جب ہی اس نے اپنے دراز میں سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور میرے سامنے اسے کیا۔ اس میں قیمتی ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کی شعاعیں نکل کر میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ عبداللہ نے بے اختیار وہ انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی، جو مجھے ایک نئے رشتے کی طرف اشارہ دے رہی تھی۔ میں بے اختیار اس انگوٹھی کو دیکھنے لگی تو کیا ہوا؟
اگر عبداللہ ایک جن زادہ تھا، وہ شاہ جنات تھا، لیکن تھا تو مجھ سے شدید محبت کرنے والا، ایک ایسا جن زادہ جس کے دل میں میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے ایک احساس تھا۔ تو پھر آخر میں کیوں نہ اس کا ہاتھ تھامتی، میں کیوں نہ اس کے ساتھ چلتی، میں کیوں نہ اپنی زندگی کو آسان کرتی؟ شاید میری تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، اور دل ناداں اپنی تقدیر کا لکھا ہوا قبول کر چکا تھا۔ میں دل و جان سے اس بات پر راضی تھی اور شاکر تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔